تقریباً وہی کوسچن جو آج ہم اے آئی کو دیکھ کے کر رہے ہیں. کیسے پتا چلے گا کہ میں نے اس پرٹیکولر سچویشن میں لینئر ماڈل لینا ہے؟ تو لرننگ اور ڈیپ لرننگ میں جو بنیادی فرق ہے وہ نمبر آف پیرامیٹرز. نالج کے بارے میں تو ہر بندے کو پتا ہے کہ اٹ از اے کیپیبلٹی, اٹ از ناٹ این ایبلٹی. تو جتنی جلدی وہ اس کا سولوشن فائنڈ آؤٹ کر لیتا ہے اتنا وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہو. سو لرننگ اور ڈیپ لرننگ میں جب ہم اس کی اسٹیٹسٹیکل, میری کوشش یہ ہے کہ میں میکینکس بھی ہم کریں گے لیکن ہم جو زیادہ ایمفیسس ہوگا اس پوری ڈسکشن میں وہ ہمارا کیوں اور کیسے کے اوپر ہوگا. آپ لوگوں کے ذہنوں میں اگر کوئی کوسچنز آتے ہیں اس کیوں اور کیسے کے حوالے سے تو ضرور مجھ سے ڈیورنگ دی لیکچر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اور ایٹ دی اینڈ آف دی لیکچر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. مشین لرننگ جیسا ابھی انہوں نے آپ کو بتایا, میں نے بھی آپ سے ڈسکس کیا, یہ ہمارا ٹاپک ہے. لیکن مشین لرننگ کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ اس کی ایک بہتر فارم وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نام سے آتی ہے. آپ لوگوں نے نام ضرور سنا ہوگا آرٹیفیشل انٹیلیجنس. کوئی اس کے بارے میں ڈسکشن کر لے کہ یہ ہوتی کیا ہے؟ مثلا جہاں تک مجھے پتہ ہے, میں آپ لوگوں سے عمر میں کافی بڑا ہوں, تو جب میں آپ لوگوں کی عمروں میں تھا تو اس وقت یہ جو آرٹیفیشل کا ورڈ ہے یہ کوئی اچھا ورڈ نہیں سمجھا جاتا تھا. مثلا مجھے یاد ہے کہ اگر ہم کسی اپنے فیلو کو, دوست کو اس کا مذاق اڑانا ہوتا تھا تو ہم یہ کہتے ہیں یار اس کی آرٹیفیشل بیہیویئر ہے, اس کی ہیبٹس آرٹیفیشل ہیں. تو اور اس کا مراد یہی ہوتا تھا کہ یہ جو اس کی عادتیں ہیں, اس کا بیہیویئر ہے, دیٹ از ناٹ اپ ٹو دی مارک, آرٹیفیشل ہے. لیکن جب ہم یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں اس کی تو بڑی واہ واہ ہوتی ہے, ہر جگہ پہ ہو بھی رہی ہے. ہمارے ذہنوں میں بھی ہم یوں کر کے اوپر کر کے اس کو دیکھتے ہیں. آپ کی انفارمیشن میں شاید ہے یا نہیں, ابھی یہ جو کرنٹ نوبل پرائز ملا ہے اس کو ہم فزکس کا بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو کمپیوٹر سائنس کا بھی کہہ سکتے ہیں. اس وقت اس کے اوپر ڈیبیٹ جاری ہے کہ شوڈ اٹ بی کالڈ اے نوبل پرائز ان فزکس اور اے نوبل پرائز ان کمپیوٹر سائنس. وہ بھی ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے انوویٹر جس نے اس کو ڈیولپ کیا تھا, سر ولیم جانسن, اس کو ملا ہے. تو یہ کیا آپ کے ذہنوں میں کیا چیز آتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں؟ جی چلیے اس کے اوپر بھی ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. لیکن ہم یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کر لیں. آپ کے ذہنوں میں کیا تصویر آتی ہے کہ جب ہم یہ ورڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بولتے ہیں تو کیا چیز آپ کے ذہنوں میں آتی ہے؟ جی جو مشینی جو ہوتے ہیں, جو ہم اس طرح ٹرین کر دیتے ہیں کہ وہ انٹریکشن, وہ ساری چیزیں بیہیویئر انسانوں کی طرح کر دیتے ہیں, انٹیلیجنس ہو جائے گا. ہم اس کو یعنی کہ ہمیں تو ریئلائز نہیں ہوگا, ریئل نہیں لگتے, لیکن پھر بھی ہم ان کو اس طرح ٹرین کر لیں کہ وہ ریئلائز ہو کہ یہ ساری چیزیں ریئل میں ہو رہی ہے. اس کو انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پہلے ایک ورڈ انٹیلیجنس آتا ہے نا. یہ انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے؟ ہم کیا عام طور پہ کہتے ہیں ایک بندہ بہت انٹیلیجنٹ ہے یا ایک بندہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے. کیا انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے؟ ابیلٹی ٹو واٹ؟ کسی پرابلم کو ایک سیکنڈ جی, وہ جاننا جو کسی کو نہیں جانتا ابھی نہیں پتا. جی سر, کسی پرابلم کو جو ہے وہ ایکوریٹ اور ود ان اے سیکنڈ جو ہے وہ سولو کر کے واپس دینا. اچھا, اور کوئی آئیڈیا اس کے بارے میں؟ جی ابیلٹی ٹو تھنک. اچھا, اور اچھا ایک چیز آپ یہ تینوں میں جو ابھی رسپانس ملے ہیں اس میں یہ سالو کا ورڈ اس میں کامن ہے. تو چلیں میں اسی ویکیبلری کو یوز کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں. اگر ہم سائیکالوجی کی کتابیں دیکھیں نا, انٹیلیجنس از بیسیکلی اے سائیکولوجیکل ایشو. تو سائیکالوجسٹ ہمیں اس کی جو ڈیفینیشن دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ کسی چیز کو سالو کرنے کی یا کسی کا سلوشن فائنڈ آؤٹ کرنے کی, کسی کو انالائز کرنے کی جو ایبلٹی ہے یا کیپیبلٹی ہے. آپ کو ایبلٹی اور کیپیبلٹی میں فرق پتہ ہے؟ ایبلٹی وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ میاں دیتا ہے, کیپیبلٹی ہوتی ہے کین ایبلٹی سے, کین سے بنا ہے, یعنی جو بندہ خود سے سیکھتا ہے. تو انٹیلیجنس جو ہے
یہ ابھی سائیکالوجسٹ کے درمیان میں بھی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ شوڈ اٹ بی کالڈ ایز این ایبلٹی یا شوڈ اٹ بی کالڈ ایز اے کیپیبلٹی. تو نالج کے بارے میں تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ اٹ از اے کیپیبلٹی, اٹ از ناٹ این ایبلٹی. اللہ میاں نالج نہیں دیتا, نالج بندہ خود حاصل کرتا ہے. لیکن انٹیلیجنس کے بارے میں یہ دونوں اسکول آف تھاٹ اور ایکولی اس میں کامن ہے. سائیکالوجسٹ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ اٹ مے بی ریگارڈڈ ایز این ایبلٹی, دیٹ گاڈ گفٹڈ تھنگ, اینڈ اٹ مے بی ریگارڈڈ ایز اے کیپیبلٹی, دیٹ جو انسان خود سے سیکھتا ہے. اچھا, ابھی ہم نے کہا کہ چیزوں کو سالو کرنے کی جو ایبلٹی یا کیپیبلٹی اس کو ہم انٹیلیجنس کہہ سکیں گے. ایک آدمی یا ایک لڑکی کسی چیز کو جتنی جلدی سالو کر سکے, جتنی جلدی سلوشن لے سکے, وہ اتنی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتی ہے یا ہوتا ہے. ایک آدمی کے پاس جتنا وہ دیر لگاتا ہے کسی چیز کو سمجھنے میں, کسی نئی سچویشن کو سمجھنے میں, پرانی سچویشن کو تو ہم سارے سمجھ لیتے ہیں نا, تو نئی سچویشن کو سمجھنے میں اگر کوئی آدمی جتنا زیادہ دیر لگاتا ہے وہ اتنا کم انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. تو جتنی جلدی وہ اس کا سلوشن فائنڈ آؤٹ کر لیتا ہے اتنا وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. اب جب ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہیں گے, جس طرح آپ سب نے کہا کہ مشین, یعنی یہ جو بلیک باکس ہمارے پاس پڑا ہے, یہ اگر چیزوں کو اس طریقے سے سالو کر سکے, اس طریقے سے ہمیں سمجھا سکے, چیزوں کو سمجھ سکے, تو اس کو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہیں گے. اب بائی دی وے آپ لوگوں نے کبھی کسی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ٹول کو یوز کیا؟ چیٹ جی پی ٹی, جیمنائی یوز کیا ایکچوئل میں؟ کس پرپزز کے لیے؟ کوڈنگ کے لیے, اسائنمنٹس کے لیے. بہت پہلے کی بات ہے جب انسان نے تیز بھاگنے کے لیے گھوڑے کو یوز کرنا شروع کیا تھا. اس سے پہلے انسان نے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا تھا تو خود اپنی ٹانگوں کے یوز کرتے ہوئے وہ جاتا تھا. گھوڑے کو استعمال کرنا شروع کیا تو وہ سپیڈ بہت تیز ہو گئی, وزن بھی بہت سارا اٹھا کے گھوڑے کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ چلا گیا. تو انسان نے ذہن میں یہ آیا کہ یہ گھوڑا تو میرا کمپیٹیٹر ہو گیا, مجھے کیا اس سے جنگ کرنی چاہیے, مجھے اس سے جیت جانا چاہیے, کیا یہ میرے اوپر حاوی ہو رہا ہے. تقریباً وہی کوسچن جو آج ہم اے آئی کو دیکھ کے کر رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے اوپر حاوی ہو رہی ہے, کیا ہمیں اس کو یوز کرنا چاہیے, کیا ہم اس سے بہتر ہیں, کیا ہمیں اس کے اوپر ریلائی کرنا چاہیے, کیا یہ ہمیں ٹھیک انفارمیشن پرووائڈ کر رہی ہے. یہ سارے کوسچنز اب ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں. اچھا, میں اس کو ذرا تھوڑا سا مختلف طریقے سے لیتا ہوں. اگر ہم اس سے ریس کرنا شروع کر دیں گے نا تو شاید ہم اس سے کبھی بھی جیت نہیں سکتے. دیکھیں, کوئی بھی انسان اس وقت ہر پاسبل ڈومین میں, جو میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دینا چاہ رہا تھا وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے میں دے نہیں پایا, کہ بھلے اس سے شاعری کا پوچھ لو, بھلے اس سے میڈیسن کا پوچھ لو, بھلے اس سے خوابوں کی تعبیر پوچھ لو, بھلے اس سے کوڈنگ کروا لو. آپ اسائنمنٹس وغیرہ کر لیتے ہیں, میں اس پہ ای میل بھی بہت ایفیشینٹلی اس سے کر لیتا ہوں. اور ایک دفعہ میں نے ایکسپیریمنٹ کے بیس کے اوپر, میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں پڑھاتا ہوں, تو وہاں پہ میں نے ایک 40 منٹ کا لیکچر ڈیٹا سٹرکچرز کے اوپر اسے کہا کہ مجھے یہ ٹاپکس میں نے ڈسکس کرنے ہیں, تو ایک 40 منٹ کا لیکچرز آپ اسٹوڈنٹ کو دے دو. 40 منٹ تک میں آرام سے بیٹھا رہا اور اس نے کمپلیٹ لیکچر دیا ود آل دی ایگزامپل جو میں چاہتا تھا, اور وہ اسٹوڈنٹس نے اردو لینگویج میں, میں نے اردو اور انگلش کے مکس میں نے اس کو بتایا. تو یعنی یہ ہر پاسبل ڈومین میں اس کے پاس آنسر موجود ہے. تو ہم چاہیں بھی تو اس سے ہم جیت نہیں سکتے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا کرنا چاہیے جس طرح گھوڑے سے ہم نے لڑائی کرنا چھوڑ دیا ہوا نا, اس کو یوز کرنا شروع کر دیا ہوا ہے. یوز کر کے ہم ایک سٹیپ اس سے آگے نکل گئے. اپنے جب بھی ہمیں تیز جانے کی ضرورت پڑی, ہم نے گھوڑے کو یوز کر لیا اور تیز پہنچ کے ہمارا جو اگلا کام ہے, اگلی ڈومینشن ہے, اگلی ڈومین ہے, وہ ہم نے بہتر طریقے سے بغیر تھکے ہوئے ہم وہاں پہ کرنا شروع کر دی. اسی طریقے سے اگر ہم اے آئی سے
وہ بھلے چیٹ جی پی ٹی کی فارم میں ہو، جیمنائی کی فارم میں ہو، کو پائلٹ کی فارم میں ہو، لیوما کی فارم میں ہو، کسی بھی فارم میں ہو، وہ اس سے بجائے ہم کمپیٹ کرنے کے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں یہ غلط انفارمیشن دیتا ہے یا شوڈ آئی یوز اٹ، یہ اس سے کرنے کی بجائے ہم اس کو یوز کرنا شروع کر دیں اور ایک سٹیپ آگے چلے جائیں. اچھا کیسے یوز کریں گے؟ آپ سب نے دیکھا اگر آپ کوڈنگ کا کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں جو پہلے آپ کو زبانی یاد کرنی پڑتی تھی، اب آپ کو وہ زبانی یاد نہیں کرنی پڑتی. اب آپ کا وہ زبانی یاد کرنے والا کام یہ چیٹ جی پی ٹی نے کر دیا یا اس جیسے کسی ٹول نے کر دیا. آپ کیا کریں گے؟ آپ کا وہ جو کیپیبلٹی، آپ کی وہ جو ذہن کا وہ حصہ جو پہلے زبانی یاد کرنے میں تھا، اب آپ کے پاس فارغ موجود ہے. تو آپ وہ جو اگر میں کمپیوٹر ہی کی زبان استعمال کروں، ALU جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، اس کو آپ کسی اور طریقے سے یوز کر سکتے ہیں، ڈیسیژن میکنگ کے پروسیس میں کر سکتے ہیں. کیونکہ انفارچونیٹلی یہ جو ٹول ہیں یہ آپ کو واٹ کا آنسر دے سکتے ہیں. واٹ از دس، واٹ از دیٹ، واٹ از دی ڈیٹ آف برتھ آف علامہ اقبال، واٹ از دی ویدر آؤٹ سائڈ. وٹ کا آنسر یہ بڑی آسانی سے دے لے. وین کا آنسر، وین دی لاسٹ وار آف پانی پت ہیپنڈ، یہ اس کا آنسر آپ کو دے دے گی. لیکن اگر آپ سے پوچھیں گے وائی ڈز اٹ ہیپن، اس کا آنسر آپ کو یہ نہیں دے گی. کیا کرے گی؟ یہ آپ کو پاسبل آنسرز 2 3 4 یا 5 آنسرز آپ کو یہ پرووائڈ. آپ کر کے دیکھ لیجئے گا. یہ آپ کو میں انفارچونیٹلی کر نہیں سکا ورنہ میں نے ڈیمونسٹریشن میں شامل تھے میرے، کہ یہ وائی کا آنسر یہ نہیں دے سکتی. وائی اس کا مطلب ہے یہ والا ڈومین جو پہلے آپ کے پاس کیونکہ وقت نہیں رہتا تھا، جتنا وقت آپ کے پاس ہوتا تھا وہ کوڈنگ میں نکل جاتا تھا یا زبانی یاد کرنے میں نکل جاتا تھا. جاوا کی ٹرمز کیا ہیں، C++ کی ٹرمز کیا ہیں، پائتھن میں اس کو کیسے ہم کرتے ہیں، اس کو زبانی یاد کرنے میں نہیں، اس کا سٹرکچر کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، اس میں فار لوپ کیسے لگتا ہے وغیرہ وغیرہ. اب وہی ٹائم، وہی کیپیبلٹی آپ ڈیسیژن میکنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. جب ڈیسیژن میکنگ کریں گے تو ظاہر ہے آپ کی ڈیسیژن میکنگ بہتر ہو جائے گی. یہ اس کا ایک ڈائمنشن ہے. دوسرا ڈائمنشن جو ذرا تھوڑا سا خوفناک ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ سب کے پاس یہ ٹول موجود ہے. جو بندہ اس ٹول کو زیادہ ایفیشینٹلی یوز کرے گا وہ اپنے باقی ساتھیوں سے آگے نکل جائے گا. آپ نے وہ بڑی پرانی مسئلہ ہے ڈارون کی سروائیول آف دی فٹسٹ سنی ہوگی نا، کبھی اس پہ غور کیا؟ جو بندہ اپنے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے وہی سروائیو کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے آپ کو حالات کے مطابق نہیں ڈھالیں گے تو آپ سروائیو نہیں کر پائیں گے. ایگزیکٹلی اسی طریقے سے اب یہ ریالٹی ہے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریالٹی ہے. آپ کو اچھی لگتی ہے، بڑی اچھی بات ہے. نہیں اچھی لگتی، اٹ ڈزنٹ میٹر، یہ موجود ہے اور یہ جا نہیں سکتی. ہمارے بڑے بوڑھے جو گھروں میں موجود ہیں، دادا ابو یا ایون ماں باپ جو ہیں، وہ ہمارے ہاتھوں میں جب موبائل دیکھتے ہیں ان کو برا لگتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ریالٹی ہے. کیا آپ اس برا لگنے کے بعد اپنے موبائل کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے؟ وہ تو رہتا ہے کیونکہ ریالٹی ہے. آپ اگر چھوڑ دیں گے تو آپ تو پیچھے رہ جائیں گے، اور جب آپ پیچھے رہ جائیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آپ کا کمپیٹیٹر جو آپ کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی ہے کلاس میں، وہ بہت آگے نکل جائے گی. سو میرا جو پہلا لیسن جو میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں اس پورے لیکچر میں، کہ AI سے کمپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں AI کو یوز کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس کو یوز کریں. آپ لوگوں نے شاید انفارمیشن میں ہوگا کہ اس وقت یہ جو ابھی سیمسٹر ختم ہوا ہے نا اسپرنگ کا، اسپرنگ 2024 میں، اس میں ہارورڈ کمپیوٹر سائنس کے اسکول میں انہوں نے ایک پورا کورس اس چیٹ جی پی ٹی کو دیا ہے اور پورا کورس اس نے کنڈکٹ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ لیکچر بھی کنڈکٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ سارے کا سارا لیکچر پریویس انفارمیشن کی بیس پہ ہوگا، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہوگی. اور آپ سب کو پتہ ہے
کہ اگر ہم کوئی بھی لیکچر پریویس انفارمیشن کی بیس کے اوپر ہے تو وہ لیکچر اس لیکچر سے ڈیفیشینٹ ہوگا جس میں نئی چیزیں شامل ہیں. اگر نئی چیزیں نہیں ہیں, جو چیزیں آپ کے وقت کے مطابق کی ہیں وہ نہیں ہیں, تو وہ لیکچر ڈیفیشینٹ ہوگا. آپ ضرور یہ کہیں گے کہ لیٹ سے آپ کو یہ نہیں پتہ کہ پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا تھا, تو جب آپ کو وہ بتایا جائے گا آپ کے لیے تو نئی چیز ہے, بھلے وہ پرانی ہے لیکن وہ آپ کے لیے نئی چیز ہے کیونکہ آپ کو پہلے نہیں پتہ تھا. اب چیٹ جی پی ٹی کی وجہ سے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے یہ سارا نالج جو 12 اکتوبر 2024 تک موجود ہے وہ سارا پرانا نالج ہے, اس میں کوئی چیز نئی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے آپ کو نہیں پتہ, تو بجائے اس نالج کو گین کرنے سے آپ اس نالج کو یوز کر کے ایک نئی چیز بنا لیں. آپ لوگوں کو انفارمیشن ہے کہ لرننگ اور ڈیپ لرننگ میں کیا فرق ہے؟ آپ نے لفظ سنا ہوا ہے ڈیپ لرننگ کا؟ سب نے سنا ہوا ہے؟ ہاں, کوئی ایسا تو نہیں ہے ڈیپ لرننگ نہ پتہ ہو. تو کیا فرق ہوگا؟ زیادہ گھس کے سوچنا, ڈیپ لرننگ, از دیٹ واٹ اٹ مین؟ ڈیپ لرننگ جی, اس کو اچھی طریقے سے وہ اچھا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کے ہر پوائنٹ کو مد نظر رکھ کے یہ جو پاسبلٹیز ہے نا, یہ اردو زبان کا یا انگریزی زبان کا ورڈ ہے. اس پاسبلٹیز کو آپ کمپیوٹر سائنس میں کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے, یا نالج میں, یعنی کس نالج کو ہم کہیں گے کہ اس نے اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے اور کس نالج کو کہیں گے اس نے اچھی طرح ایکسپلین نہیں کیا. فار ایگزامپل, میں اگر فرینچ میں بولنا شروع, مجھے ویسے آتی نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر میں فرینچ میں بولنا شروع کر دوں یا اس کو کہوں کہ فرینچ میں لیکچر دے دے, تو آپ اس کو ایکسپلین کرنا سے آپ کو تو کوئی لفظ ہی نہیں سمجھ آئے گا اگر آپ کو فرینچ نہیں آتی. لیکن اگر وہی چیز آپ کو اردو یا انگلش میں بتائی جائے گی, آپ کو چیز سمجھ آ جائے, تو کیا اردو یا انگلش میں یا ایسی زبان میں بتانا جو آپ کو سمجھ آتا ہے, کیا وہ ڈیپ لرننگ ہے؟ ابھی آپ نے یہی کہا نا کہ اچھی طرح سمجھ آ جائے, ساری پاسبلٹیز, وہ کیا چیز ہے؟ نمبر آف پیرامیٹرز, نمبر آف ویریبل زیادہ کر دینا. دیکھیں اگر میں 5 چیزوں کو لیتا ہوں, اس پہ تجزیہ انالیسس کرتا ہوں, پھر آپ ہی اسی, مجھے سمجھ آ گئی آپ کیا کہہ رہے ہیں. پھر لرننگ اور ڈیپ لرننگ میں کیا فرق ہوا؟ لرننگ میں کیا ہوگا, لرننگ میں کتنے ویریبل ہوں گے اور ڈیپ لرننگ میں کتنے ویریبل ہوں گے؟ کم مطلب کتنے؟ 2, 10, 15, 2000؟ نہیں, وہ کم کی, آپ دیکھیں نا میتھ کے اسٹوڈنٹ ہیں ہم سارے, سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں. سائنس میں تو شاعری میں تو ہم کر سکتے ہیں نا, رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے, اور واقعی لوگوں کو آتی بھی ہے. بعض رنگ ایسے ہوتے ہیں اس میں امی نے جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں, اس رنگ کے کپڑے اگر ہم کسی کو بھی پہنے دیکھیں تو ہمیں واقعی امی کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے. تو شاعری میں تو یہ ہوتا ہے, میتھ میں تو کم یا زیادہ نہیں ہوتا نا. تو وہ کیا ہوگا؟ ڈیپینڈ کرتا ہوں کیا بات کر رہے ہیں. میں یہی بات, فار ایگزامپل لرننگ اور ڈیپ لرننگ کیا فرق ہوگا؟ لرننگ جو ہے نا وہ صرف وہ دیکھتی ہے لاجکس کی بنیاد پر, اور جو ڈیپ لرننگ ہے وہ لاجک کو بنا کے ایک نئی جو چیز لے کے آئے نا وہ بھی دیکھتی ہے. وہ نئی چیز کیسے بنے گی؟ لاجک کی بنیاد سے بھی تو نئی چیز بنتی ہے نا. جیسے رولز ہوتے ہیں نا, جی رولز ایک ڈیفائنڈ ہوتے ہیں جی, اب ان سے رول کو ڈیفائن کر کے ایک نیا ایک وہ انوائرمنٹ لے کے آنا, وہ جو ہے چل کے. اچھا, فار ایگزامپل میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ اس دروازے سے پرلی طرف ایک ہاتھی کھڑا ہے, وڈ یو بلیو ان می؟ اب اس چیز کا آنسر آپ ہاں یا نہ جو بھی آپ دینا چاہیں, زیادہ تر تو نہ ہی دیں گے. کیا یہ لرننگ ہے یا یہ آپ نے ڈیپ لرننگ کر کے آپ نے آنسر کیا ہے؟ اچھا, جو چیز میں آپ کے ذہنوں میں بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ دیر از اے ڈفرینس بٹوین لرننگ اینڈ ڈیپ لرننگ. اچھا, وہ ڈفرینس کیا ہے؟ اگر ہم, بھلے ہمارے پاس 2 پیرامیٹرز ہیں, فار ایگزامپل میرے پاس 2 پیرامیٹر, چائے ہم سب پیتے ہیں, ٹھیک ہے,
جب ہم چائے پیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یا ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ چائے مزیدار ہو. بد مزہ چائے پینے کا تو کسی کا دل نہیں نہ کرتا. بعض اوقات مجبوراً پینی پڑتی ہے صبح کے وقت، خاص کر جب آپ کی کبھی آپ میں سے کسی کی میرے خیال شادی نہیں ہوئی لہٰذا آپ میرے اس چیز کو آپ انجوائے نہیں کر سکیں گے. بہرحال سب کا دل کرتا ہے یہ مزیدار چائے ہوتی کیا ہے؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس چائے میں چینی زیادہ ہو وہ مزے کی ہوتی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں چائے میں اگر الائچی موجود ہو وہ مزے کی ہوتی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دودھ اچھا ہو تو چائے بھی اچھی بنتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں چائے کی پتی اگر فلانی دکان سے خریدی ہوئی ہو یا فلانے برانڈ کی ہو وہ اچھی چائے ہوتی ہے، باقی چائے اچھی نہیں. یہ جو ہم نے پیرامیٹر بتا رہا ہوں نا، ایک پیرامیٹر میں نے بولا چینی، دوسرا پیرامیٹر میں نے بولا دودھ، تیسرا میں نے پیرامیٹر بولا الائچی، چوتھا پیرامیٹر میں نے بولا برانڈ. ٹھیک ہے. اچھا اگر میں چینی اب پوچھ لی جائے کہ جی 2 چمچ چینی میرے لیے کافی ہے یا 1 چمچ چینی میرے لیے کافی ہے، پوچھ لیا جائے کہ برانڈ کون سا یوز کریں گے، پوچھ لیا جائے کہ کس گوالے سے دودھ لینا ہے یا کون سے برانڈ کا دودھ لینا ہے، یہ سارے طے ہو جائیں. اچھا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ آپ لرننگ کر رہے ہیں. فار واٹ؟ فار ہیونگ اے گڈ ٹیسٹ فل ٹی. اچھا اب ذرا ہم ایک سٹیپ آگے آتے ہیں، ڈیپ لرننگ کی طرف آتے ہیں. ڈیپ لرننگ یہ ہوگا، آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو میں نے 4 پیرامیٹرز بولے ہیں، 4 میں آپ کا لفظ یوز کر رہا ہوں پیرامیٹرز، 4 پیرامیٹرز بولے ہیں، 4 ویریبلز بولے ہیں، ان کا آپس میں بھی تو ریلیشن ہوگا نا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی دودھ کسی خاص برانڈ کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر آپ لوگوں نے ریسنٹلی ٹپال کے اشتہار وغیرہ دیکھا، میرا ویسے ٹپال سے کوئی تعلق نہیں ہے، ویسے میں ایگزامپل کے طور پہ دیا. ٹپال والے کہتے ہیں کہ اگر آپ ٹپال ہی کا دودھ استعمال کریں، انہوں نے نیا دودھ کا برانڈ لانچ کیا ہے، تو انہوں نے کہا اگر آپ ٹپال ہی کا دودھ یوز کریں گے تو ٹپال کی جو ٹی ہے، پتی جو ہے، وہ آپ کو زیادہ مزہ دے گی. اس کا مطلب ہے انہوں نے یہ کہا ان کے مطابق کہ چائے کی پتی اور دودھ، ان کا جو آپس کا ریلیشن شپ ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے پتی زیادہ کریں اور چینی کم کر دیں تو چائے بہت بے مزہ ہو جاتی ہے. بعض ہوتا ہے کہ پتی اگر زیادہ کی ہے، یعنی جس کو ہم تیز چائے بولتے ہیں، تیز چائے اس میں چینی عام طور پہ لوگ زیادہ بنا لیتے ہیں کیونکہ تیز چائے عام طور پہ کڑوی ہو جاتی ہے. بعض لوگوں کو ویسے اس کا بھی مزہ آتا ہے لیکن عام طور پہ کڑوی. یہ میں مثالیں آپ کو کیوں دے رہا ہوں چائے کا، آپ کے منہ میں پانی نہیں لا رہا، مثال میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ اس سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں سارے بندے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیرامیٹرز جب ہم علیحدہ علیحدہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک آنسر ہے کسی چیز کا، اور جب ہم ان کے آپس کے ریلیشن شپ کو بھی یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی کسی چیز کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے. جب ہم ان کے آپس کے ریلیشن شپ کو بھی یوز کرتے ہیں کسی چیز کا آنسر کرنے میں، بھلے وہ 2 چیزیں ہوں، اس کو ہم ڈیپ لرننگ بولتے ہیں. تو لرننگ اور ڈیپ لرننگ میں جو بنیادی فرق ہے وہ نمبر آف پیرامیٹرز کے اوپر نہیں ہے، نمبر آف ویریبلز کے اوپر نہیں ہے. وہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی تھی کہ آل پاسبلٹیز کو وہ ایڈریس کرتے ہیں، لیکن وہ آل پاسبلٹیز بنتی کیسے ہیں؟ وہ آل پاسبلٹیز ایسے بنتی ہیں، اگر آپ نے وہ اسٹیٹسٹکس کے آپ کی بالکل ابتدائی کلاسز میں وہ کمبینیشن وغیرہ اگر آپ کے ذہن میں ہو، آل پاسبل کمبینیشن جب ہم بناتے ہیں، اے بی اے سی اے ڈی وغیرہ جو سارے وہ بنتے ہیں، اسی کو اگر آپ ذہن میں لائیں تو اگر آپ ان پیرامیٹرز کی، ان ویریبلز کی تمام کمبینیشن کو، بھلے ان کے آپس کے ریلیشن شپ ہو، اچھا وہ ریلیشن شپ 2 ویریبل کے بھی ہو سکتے ہیں. ابھی جو میں نے آپ کو اگزامپل دی نا وہ 2 ویریبل کا ریلیشن شپ تھا. اب ہم سب کو پتہ ہے ناشتے میں جو بندہ ویسے چائے نہ پیتا ہو، ناشتے میں چائے ضرور پیتا ہے، مزے کی لگتی ہے یا کوئی چیز ہے. اس کا مطلب ہے کہ صبح کا وقت اور چائے، اس کا کوئی آپس میں ریلیشن شپ ہے، چاہے وہ کلچرل ہے،
چاہے وہ سائیکولوجیکل ہے, چاہے سچی مچی کا کوئی مزے کا ساتھ تعلق ہے. آپ سب کو پتہ ہے ہمارے کچھ موسیقی کے راگ ہوتے ہیں جو صبح کے ہوتے ہیں. ملہار عام طور کے اوپر صبح کا راگ ہوتا ہے, عام طور کے اوپر. یہ نہیں ہے کہ ہم شام کے وقت سنیں تو کوئی گناہ ہوتا ہے, یا سنا نہیں جا سکتا, یا بجایا نہیں جا سکتا, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن عام طور کے اوپر ملہار کا صبح کے ساتھ, ملہار کا کہتے ہیں کہ مہدی حسن جب ملہار گاتے تھے یا تانسین گاتے تھے تو بارش ہو پڑتی تھی. ملہار عام طور پہ بارش کے ساتھ بھی ہے, پتہ نہیں کیسے ہوتی تھی, مجھے نہیں پتہ, نہ میں نے ہوتی دیکھی ہوئی ہے, کتابوں میں پڑھا ہے جس طرح آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ ویریبلس کا آپس میں بھی ریلیشن شپ ہوتا ہے, اور جب ہم ان کا آپس کا ریلیشن شپ یوز کر کے کسی چیز کا آنسر کریں گے تو دیٹ از بیسیکلی کالڈ ایز اے ڈیپ لرننگ. وہ بھلے ایک سیکنڈ, وہ بھلے 2 ویریبل ہوں, بھلے 6 ویریبل ہوں, بھلے 600 ویریبل ہوں, اگر ان 600 ویریبل کا ہم انٹر ریلیشن شپ کنسیڈر نہیں کر رہے تو دیٹ از ناٹ اے ڈیپ لرننگ, دیٹ از سمپلی اے لرننگ. اور جب ہم ان کا انٹر ریلیشن شپ بھی ڈسکس کرتے ہیں تو دین اٹ بیکمس دی ڈیپ لرننگ. جی سر. ہمارا نا اسٹیٹس کا کورس ہے ریگریشن, تو اس میں بھی نا 2 ویریبلس کو ہم دیکھتے ہوتے ہیں کہ ایک اگر آپ جا رہے ہیں تو دوسرا ڈاؤن جا رہا ہے. جی بالکل, ایک اب جا رہا ہے تو دوسرا بھی اب جا رہا ہے, تو اس کا کیا؟ میں وہی ایگزیکٹلی وہی آپ کو دینے لگا تھا. سپوز آپ یہی ابھی چائے کی ایگزامپل دی تھی نا, چائے کی ایگزامپل ہی کو آگے کوئی کسی کو چائے سے پرابلم تو نہیں ہے, میں چائے کی بات کو زیادہ ایکسٹینڈ کیے جا رہا ہوں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا کسی کو, چلو بس ٹھیک ہے. سو ہم لیٹ سی ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ چائے کا ذائقہ وہ ہمارا ڈیپینڈنٹ. اب میں پیور ریگریشن کی ٹرم یوز کر رہا ہوں. سب نے ریگریشن پڑھا ہوا ہے اپنی کلاسز میں یا نہیں پڑھا ہوا؟ پڑھا ہوا ہے. تو میرے خیال ڈیپینڈنٹ ویریبل سب کو پتہ ہوگا. ڈیپینڈنٹ ویریبل وہ ہے جس کے اوپر ہم, جس کی وجہ سے ہم ساری اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. چائے کے ذائقے کی وجہ سے, چائے کا ذائقہ کیسے بنتا ہے, کیسے امپروو ہوتا ہے, کیسے کم امپروو ہوتا ہے, کیسے, یعنی اس میں ڈائنامکس, اس میں چینجز کیسے آتی ہیں. سو دی فوکس آف آور اسٹڈی از دی ٹیسٹ آف دی ٹی. سو دین دس بیکمس دی ڈیپینڈنٹ ویریبل. عام طور کے اوپر وائی ویریبل ہم اس کو کہتے ہیں. سو اور عام طور کے اوپر کسی بھی ایکویشن, بائی دی وے آپ سارے میتھمیٹیشینز ہیں, ایکویشن کس کو کہتے ہیں؟ جی نہیں, وہ تو اور بھی طریقے سے ہو سکتا ہے. ایکویشن کس کو کہتے ہیں؟ ایکویلٹی کس میں؟ ایکویلٹی آف واٹ؟ 2 چیزوں کے درمیان. دیکھیں ایکویشن از اے میتھمیٹیکل اسٹیٹمنٹ, جس طرح ہم اردو کے فقرے بولتے ہیں نا, انگلش کے فقرے بولتے ہیں. سو ایکویشن از اے میتھمیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہیونگ این ایکویلٹی سائن, اینڈ وی ہیو لیفٹ ہینڈ سائڈ آف دس ایکویلٹی, رائٹ ہینڈ سائڈ آف دی ایکویلٹی, اور یہ دونوں آپس میں برابر ہوتے ہیں. جس طرح انگریزی کے فقرے میں پریپوزیشن ہوتی ہے, کوما, از, ایم, آر. اچھا, میتھمیٹیکل میں پریپوزیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ جو آپریٹرز ہوتے ہیں, پلس, مائنس, ملٹیپلیکیشن, ڈویژن, یہ بیسک 4 آپریشنز ہیں. اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں لیکن بیسک آپریشن یہی ہیں. سو جس طریقے سے انگریزی میں یا اردو میں جب ہم نے 2 لفظوں کو جوڑنا ہوتا ہے تو ہم اس کے درمیان میں یا کوما لگاتے ہیں یا فل سٹاپ لگاتے ہیں یا کوئی اس کے پریپوزیشن کو یوز کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جب میتھمیٹکس میں 2 چیزوں کو جوڑنا ہوتا ہے تو درمیان میں یا پلس لگا لیتے ہیں یا مائنس لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم یہ نہیں لگائیں گے تو چیزوں کی سمجھ ہی نہیں آئے گی. فار ایگزامپل, تو یہ تو ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ بن جائے گی, لیکن جو ہی میں اس کے درمیان میں یہ کروں گا تو دس بیکمز دی ناٹ ایمبیگوس تھنگ. سو جب یہ جو پلس مائنس ملٹیپلیکیشن وغیرہ ہیں, دیز آر آل دی پریپوزیشن آف دیٹ اسٹیٹمنٹ. سو ایکویشن میں جو ریگریشن کی ایکویشن ہوتی ہے اس میں ہم نے طے کر لیا ہوا ہے کہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ آف دی ایکویشن ہے وہ لازمی طور کے اوپر ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا. یہ ہم نے پہلے سے طے کر لیا, ورنہ تو رائٹ ہینڈ سائڈ میں بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن ہم نے طے کر لیا کہ جس چیز کے بارے میں ہم نے ساری کہانی بنانی ہے, جس چیز کے بارے میں ساری ریسرچ کرنی ہے, دس از آلویز ریٹن آن دی لیفٹ ہینڈ سائڈ.
سو لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ہم چائے کا ذائقہ رکھ لیتے ہیں, رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر کہ یہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, ہم یہ کر لیتے ہیں چینی کے اوپر کرتا ہے. تو وی آر یوزنگ اونلی ون ویریبل. دوسرا ویریبل اس میں ڈال دیتے ہیں برانڈ آف دی ٹی. یہ دوسرا ویریبل آ گیا. ہماری مرضی ہے کسی کو اے بنا لیں, کسی کو بی بنا لیں, سمبل کر لیں نا جس مرضی کو. لیٹ سے وی کال ٹیسٹ آف دی, وہ جو چینی ہے اس کو ہم شوگر سے ایس بنا لیتے ہیں اس کا سمبل, اور وہ جو برانڈ ہے اس کو بی فار برانڈ اس کے یوز کر لیتے ہیں. تو وی آر یوزنگ بیسیکلی ٹو ویریبل. سو وین وی آر یوزنگ دس تھنگ ٹیسٹ ایس پلس بی, یہ ہمارے پاس لرننگ ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں ایس بی کی, دس بیکمز دی ڈیپ لرننگ, کیونکہ اب ہم اس کے انٹر ریلیشن شپ کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو وداؤٹ دس تھنگ دس از لرننگ, اور وہ جو ہے وہ ڈیپ لرننگ اس میں آ جاتی ہے. سو لرننگ اور ڈیپ لرننگ میں جب ہم اس کی اسٹیٹسٹیکل انٹرپریٹیشن یا اسٹیٹسٹیکل انٹرفیس اس کا دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں صرف اور صرف اس کراس ٹرم سے, اور اگر میرے پاس یہاں پہ وہ جو جس کو ہم الائچی کہہ رہے تھے, لیٹ سے اس کو میں ای کہہ لیتا ہوں, تو میرے پاس یہاں پہ ای انٹو ایس بھی آ جائے گا اور ای انٹو بی بھی آ جائے گا اور ای انٹو ایس انٹو بی یہ بھی آ جائے گا. Now for a deep learning thing, یہ ہمارے پاس ڈیپ لرننگ کی ایکویشن آ جائے گی. ویسے ریگریشن ماڈل آپ نے پڑھے ہوئے ہیں, یہ والے تو I'm pretty much sure کہ آپ نے پڑھے ہوں گے. اگر ریگریشن کا کورس کیا ہوا ہے, اسٹارٹ کا کورس کیا ہوا ہے, تو یہ والی چیزیں تو پڑھی. مشین لرننگ کا کوئی کورس آپ نے کیا ہوا ہے ویسے بھائی دی میں؟ مشین لرننگ سے پہلے اسٹارٹ کا کیا نا. مشین لرننگ میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک یہی ریگریشن ہے اور ایک کلسٹر ہے, اس کے علاوہ تیسری چیز کوئی نہیں ہے اس میں مشین لرننگ میں. سو یہاں پہ یہ ہمارے پاس لرننگ ہے اور وہ ہمارے پاس آ گئی ڈیپ لرننگ. ابھی ہم اس کے بارے میں چیزیں مکس اپ ہو جائیں گی نا, میں بتا کے جاؤں گا, لیکن فی الحال ہم اس کے فوکس اس پہ کرتے ہیں. اوکے, تو یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. اچھا, یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کوشش کی تھی اس کو مشین کو بلوانے کی اور اس نے میری بات نہیں مانی تھی, تو یہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے, شوڈ آئی کال اٹ ایز اے لرننگ ماڈل یا شوڈ آئی کال اٹ ایز اے ڈیپ لرننگ ماڈل؟ اچھا چلیں, پہلے میں اس میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم چیٹ جی پی ٹی کا, آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کچھ ورژنز ہیں. جو فری ورژن ہے اس کو عام طور پہ ورژن 3 کہتے ہیں, جو پیڈ ہے دیٹ از یوزلی 4, اور آج کل انہوں نے ایک نیا بھی لانچ کیا 4.0 کہتے ہیں اس کو, وہ اس میں فری بھی شامل ہے اور اس میں پیڈ والا, اس میں دونوں شامل ہیں. یعنی اس کی بیس میں اگر 3 ہے تو وہ 3 آ جاتا ہے, اور اگر اس کی بیس میں 4 ہے تو وہ 4 پیڈ ورژن اس میں آ جاتا ہے. یہ جس کو ہم ورژن 3 کہتے ہیں نا, اکارڈنگ ٹو دی ویب سائٹ آف دی چیٹ جی پی ٹی اٹ از یوزنگ 63,000 پیرامیٹرس. اس کی ویب سائٹ پہ لکھا, میں نے خود کبھی نہیں اس کو چیک کیا. سو 63 پیرامیٹرس اینڈ دس از آل لرننگ. یعنی یہ ڈیپ لرننگ ماڈل نہیں ہے, لیکن جو پیڈ ورژن ہے دیٹ از وہ ڈیپ لرننگ ماڈل ہے. اور اس میں جو ویریبل ہے وہ بھی 97 اپ ٹو 97 جو ورڈ لکھا ہوا ہے وہ اپ ٹو 97,000 ویریبل لکھا ہوا ہے. اٹ مینس کہ ضروری نہیں کہ ہر وقت ہی وہ 97 یوز کرتا ہو, کسی وقت ہو سکتا ہے شاید وہ صرف 2 چیزیں یوز کر رہا ہو, ٹھیک ہے, لیکن جب بھی وہ کرے گا بیکاز اٹ از اے ڈیپ لرننگ, سو ان کی وہ جو کراس ریلیشن شپ ہے اس کو بھی اس میں یوز کرے گا. سو دیٹ از بیسیکلی دی ڈسٹنکشن بٹوین لرننگ اینڈ دی ڈیپ لرننگ. آئی ہوپ کہ یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی, ٹھیک ہے. سو اٹ از ناٹ دی نمبر آف ویریبل جو کہ لرننگ اور ڈیپ لرننگ میں ڈسٹنکشن ہے, اٹ از بیسیکلی دی اسٹرکچر جو کہ لرننگ اور ڈیپ لرننگ میں فرق آتا ہے. آپ لوگوں نے کبھی ٹی وی پہ یا سنیماز میں موویز دیکھی ہوں گی, ڈیٹیکٹیو موویز, تو اس میں جو ڈیٹیکٹیو ہوتا ہے وہ جو چیزیں سب کو نظر آ رہی ہوتی ہیں, ان کا جب ریلیشن شپ کسی چیز کے ساتھ جوڑتا ہے
تو پھر وہ کیس سولوشن کی طرف جاتا ہے. جتنا وہ بہتر طریقے سے یوز وہ کرتا ہے اتنا زیادہ ہمارے منہ سے واؤ کیا یہ کیا ہو گیا, یہ تو ہمیں خیال ہی نہیں آیا تھا, ٹھیک ہے, اور اتنی ہی زیادہ وہ فلم یا ڈرامہ یا جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اتنا زیادہ وہ ہٹ ہو جاتا ہے, اتنا زیادہ پاپولر ہو جاتا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈیپ لرننگ ہے وہ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو سمپل لرننگ. لیکن ہر مرتبہ یہ ریلیشن شپ, صرف میں اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں, ہر مرتبہ یہ ریلیشن شپ اتنے ہیلپ فل نہیں ہوتے. بعض اوقات یہ چیزیں کسی کام کی نہیں ہوتی. فار ایگزامپل یہ چائے کی ایگزامپل ہم کر رہے تھے, الائچی کا چینی کے ساتھ تعلق ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا, ہم نہ بھی کریں, اٹ ڈزنٹ میٹر. اچھا یہ ہمیں کب پتہ چلتا ہے کہ کسی سچویشن میں ہم نے صرف لرننگ یوز کرنی ہے اور کسی سچویشن میں ہم نے ڈیپ لرننگ یوز کرنی ہے؟ اینی تھنگ دیٹ کمز ٹو یور مائنڈ. اب میں ایک سٹیپ آگے آ رہا ہوں. جی چلیں میں اپنے سوال, آپ کا آنسر بالکل ٹھیک ہے, غلط نہیں ہے, شاید میں سوال بہتر طریقے سے نہیں پوز کر سکا, میں سوال تھوڑا سا چینج کرتا ہوں. میں کوئی انالیسس کر رہا ہوں اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ فار ایگزامپل یہ ہم نے جو پہلا کرکٹ میچ ہوا ہے انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان میں بڑے شاندار طریقے سے ہارا ہے, تو اب ہم دوسرا ٹیسٹ میچ کی تیاری میں ہیں, تو سب سے پہلا کویسچن یہ ہوگا کہ ٹیم کون سی سلیکٹ ہو. اب یہ سپوز ہم وہ اس کے کیا اسے کہتے ہیں اس میں مینجمنٹ میں ہیں, اللہ کرے ہوں, لیکن سپوز ہیں. یہ میرے پاس ہائپوتھیٹیکل ڈیٹا ہے, میں نے جان بوجھ کے بہت تھوڑا سا ڈیٹا سیٹ لیا ہے, اور اس پوری ڈیمونسٹریشن کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں یہ دیکھ سکوں کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے کس سچویشن میں کون سا ماڈل, لرننگ والا یا ڈیپ لرننگ والا, لینئر والا یا نان لینئر والا, مجھے کون سا یوز کرنا چاہیے. اچھا یہ میں آپ کو ویسے بتا دوں کہ اس کے لیے اسٹیٹسٹکس میں ہمیں صرف اور صرف ایک چیز ہیلپ کرتی ہے, صرف ایک چیز, اس کا نام ہے آر اسکوائر. آر اسکوائر کیا بتاتا ہے, ابھی میں اس کی جو ڈیمونسٹریشن ویژولی آپ کے سامنے کرتا ہوں اس وقت وہ زیادہ بہتر طور پہ سامنے آ جائے گی. سو میں اگر اس کا گراف بنانا چاہوں, اسکیٹر پلاٹ میں یوز کر رہا ہوں, یہ میرے پاس اسکیٹر پلاٹ آ گیا. اسکیٹر پلاٹ یہ ہوتا ہے کہ along x axis I have this x values, along y axis I have these y values, اور جہاں پہ ان کا کراس ہوتا ہے وہاں پہ یہ پوائنٹس ہیں. اب میں یہ دیکھتا ہوں ایک ماڈل جب ڈیولپ کروں گا تو کسی ایک پوائنٹ کے اوپر اگر میں رائٹ کلک کروں گا تو یہاں پہ میرے پاس ایک آپشن آئے گی جس میں لکھا ہوا ہے ایڈ ٹرینڈ لائن. تو ایکسل میں یا بہت سارے اسٹیٹسٹیکل کے سافٹ ویئر ہیں جس میں SPSS بھی شامل ہے, جس میں منی ٹیپ بھی شامل ہے, جس میں R بھی شامل ہے, جس میں SAS بھی شامل ہے, جس میں S+ بھی شامل ہے. یہ سارے کے سارے ریگریشن کو کہ جب ہم ویژول ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں تو ریگریشن ماڈل کو ٹرینڈ لائن کہتے ہیں. ٹرینڈ لائن کیوں کہتے ہیں, اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے, بس ویسے کہنا شروع کر دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. سو ایڈ ٹرینڈ لائن جب ہم کریں گے تو یہاں پہ میرے پاس کچھ آپشن آئیں گی, اور دیکھیں ایک لائن اس نے ڈرا کر دی اور یہاں پہ کچھ آپشن دے رہا ہے, اور آپشن کون سی آن ہے, یہ لائن ہے. اچھا اس لائن سے مجھے اتنا پتہ چل گیا کہ جو ریلیشن شپ ہے ان کے درمیان میں وہ لینئر ہے اور انکریزنگ ہے. اس کا انکریزنگ کا کیا مطلب ہوا کہ جب x کی ویلیو بڑھتی ہے تو y کی ویلیو بھی بڑھ رہی ہے. اچھا اب مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بس میرا انالیسس ختم ہو گیا, مجھے کسی اور کی تلاش نہیں چاہیے, کیونکہ اگر میں جو ہی اس کی آپشن چینج کروں گا نا, لیٹ سے میں اس کو لاگرتھمک کر دیتا ہوں, تو اب دیکھیں اس کی شیپ چینج ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسی ڈیٹا سیٹ کے لیے ایک اور قسم کا ماڈل بھی موجود ہے. اچھا جب میں یہاں پہ پاور کو یوز کرتا ہوں تو اس کی شیپ پھر چینج ہو گئی ہے.
اس کا مطلب ہے کہ اسی ڈیٹا سیٹ کے لیے ایک تیسری قسم کا ماڈل بھی موجود ہے. جب میں پولینومیل کرتا ہوں, پولینومیل کا کانسیپٹ ہے پولینومیل آف دی ڈگری 2 جس میں اسکوائر شامل ہوتا ہے, پولینومیل آف دی ڈگری 3 جس میں میکسیمم پاور 3 ہوتی ہے, پولینومیل آف دی ڈگری 4 جس میں میکسیمم پاور 4 ہوتی ہے. اور یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جب اس کی میکسیمم پاور 2 ہوتی ہے تو اس میں کتنے کرویچر ہوتا ہے, کرویچر کتنے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے, صرف ایک ہمپ ہوتا ہے. اور جس میں اس کی پاور 3 ہوتی ہے اس میں 2 ہوتے ہیں. سو یہاں پہ اگر میں جو ہی پولینومیل کہتا ہوں تو وہ مجھ سے اگلی چیز پوچھتا ہے کہ اس کا آرڈر کتنا ہے. لیٹ سے میں اس کو کہہ دیتا ہوں 2 ہے. پولینومیل آف دی آرڈر 1 لینئر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ میں اس کو 2 کرتا ہوں تو دیکھیں اس کی شیپ جو ہے وہ چینج ہوئی ہے. اگر میں اس کی پاور 3 کرتا ہوں تو اس کی شیپ اور چینج ہوگی. اب یہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے اس پرٹیکولر سچویشن میں لینئر ماڈل لینا ہے, ایکسپونینشیل لینا ہے, لاگریدمک لینا ہے, پولینومیل آف دی ڈگری 2 لینا ہے, آف دی ڈگری 3 لینا ہے, کیونکہ ہر دفعہ تو شکلیں چینج ہو رہی ہیں اور شکل کے ساتھ تو وہ چیز نہیں لکھی آ رہی. اب اگر اس کے ساتھ اگر نیچے اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے ڈسپلے ایکویشن آن چارٹ. جو ہی میں یہ کروں گا تو اس کی جو ایکویشن ہے وہ چارٹ کے اوپر آ گئی, اور ساتھ اس کے ایک اور آپشن ہے ڈسپلے آر اسکوائرڈ ویلیو آن دی چارٹ. اس ویلیو کے نیچے آر اسکوائر. اب سب کو پڑھا جا رہا ہے اس کی ویلیو کتنی ہے؟ میری تو نظر کمزور ہوگی بھی, آپ کی ماشاءاللہ اچھی ہوگی. اچھا, آر اسکوائر, کیونکہ یہ اسکوائر ہے اس کی ویلیو کبھی نیگیٹو نہیں ہوگی, یعنی 0 سے نیچے اس کی ویلیو کبھی نہیں جائے گی اور 1 سے اوپر کبھی نہیں جائے گی. تو اس کی ویلیو ہمیشہ 0 اور 1 کے درمیان میں رہے گی. اس کی ویلیو 1 کے جتنے قریب ہوگی اتنا وہ بہتر ماڈل ہوگا, اس کی ویلیو 0 کے جتنی قریب ہوگی وہ اتنا کم تر ماڈل ہوگا, ٹھیک ہے. یعنی موٹے موٹے اس کے رول ہیں. ویسے تو اس کی بہت ساری پراپرٹیز ہیں, لیکن ایک سمپل پراپرٹیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ویلیو ہمیشہ 0 اور 1 کے درمیان, 0 ہو سکتی ہے 1 بھی ہو سکتی ہے, بٹ 0 سے نیچے نہیں جا سکتی کیونکہ اسکوائر ہے, اور 1 سے اوپر نہیں جا سکتی. یہ اس کی ویلیو, اس کی پراپرٹی یہ ہے. 1 کے جتنی قریب ہوتی جائے گی ماڈل اتنا بہتر ہوتا جائے گا, 0 کے کتنی قریب ہوتی جائے گی اتنا خراب ہوتا جائے گا. اب یہاں پہ اس کی ویلیو, یہ ہم نے پولینومیل آف دی آرڈر 3 یوز کیا ہوا ہے اور اس کی ویلیو 0.76 ہے نا, تو تقریباً 76% یہ موجود ہے. اب میں اگر اس کی شیپ چینج کرتا ہوں, لیٹ سے میں لینئر کر دیتا ہوں, تو لینئر میں دیکھیں آر اسکوائر کیا ہے 33. تو لینئر بیٹر ہے یا انفیریئر ہے؟ کیونکہ آر اسکوائر کی ویلیو کم ہے لہٰذا یہ انفیریئر ماڈل ہے, ٹھیک ہے. اس پلاٹ کی نسبت, اس ریگریشن کی نسبت وہ جو پولینومیل آف دی آرڈر 2 تھا وہ بہتر ماڈل تھا. اچھا, اگر میں پاور ماڈل کو دیکھتا ہوں تو اس میں کیا ویلیو ہے؟ لینئر سے یہ بہتر ہے لیکن پولینومیل سے بہتر نہیں ہے, ٹھیک ہے. پولینومیل میں جب میں آتا ہوں لیٹ سے آف دی ڈگری 4 کر دیتا ہوں تو آر اسکوائر دیکھیں کتنا بڑھ جاتا ہے, 82% آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں سے مجھے لگتا ہے ایک رول جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آر اسکوائر از دی ٹچ سٹون جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کس سچویشن میں ہم نے کون سا ماڈل یوز کرنا ہے. ابھی صرف 2 ویریبل کی بات ہوئی ہے, میں نے 2 ویریبل جان بوجھ کے ایسے لیے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ہم گراف کرتے ہیں تو گراف 2 ویریبل سے زیادہ وہ شاید مشین بنا دے, لیکن 3 ڈائمینشنل گراف کو پڑھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے, 4 ڈائمینشنل اس سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, 5 مشین بنا دیتی ہے, شاید ایکسل میں بھی کوئی اس کی لائبریری بنا دے, لیکن پھر ہم اس کو انٹرپریٹ کرنا مشکل. تو میں نے جان بوجھ کے اس وقت 2 لی کیونکہ میں کانسیپٹ ڈیولپ کر رہا تھا. سو جو پہلا لیسن میں دینا چاہتا ہوں کہ اس کو پھر بعد میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے یوز بھی کروں گا کہ آر اسکوائر جتنا بہتر ہوتا جائے گا اتنا ماڈل بہتر ہوتا جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں یہ بہتر کا مطلب کیا ہے. اگر تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے, مجھے پتہ ہے آپ میں سے کچھ بندوں کو نیند آ رہی ہے تو میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا,
لیکن پلیز ایک بات ویسے بائی دی وے یاد رکھیے گا، اور میری بات کو آپ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، کہ جب آدمی جمائی لیتا ہے نا تو اس کی شکل بہت خوفناک ہو جاتی ہے، بندے کو خود ڈر لگتا ہے دیکھ کے. اگر آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے نا، کبھی شیشے کے آگے کھڑے ہو کے جمائی لیجئے گا، واقعتاً بندے کو یقین نہیں آتا یہ میں ہوں. تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ سب کو دیکھنا ہے، تو میرے بھی کچھ جذبات ہیں، تو پلیز مجھے اپنے اچھے چہرے دکھائیے، ٹھیک ہے، تو جمائیوں والے چہرے نہیں. اینی ہو لیٹس کم بیک ٹو دس. تھوڑی سی آپ کی میں توجہ چاہوں گا، ایک کرکس اس پورے لیکچر کا میں یہاں پہ دینا چاہوں گا. میں جب اس ہفتے ڈگری 4 پہ آتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ جو لائن ہے، یہ جو ہمارا ڈیٹا ہے اس میں سے کتنے پوائنٹس کو ٹچ کر رہی ہے، یہ اس کے کتنے قریب ہے. اور جب میں اس کی ڈگری 3 کرتا ہوں تو دیکھیں وہ جو نمبر آف پوائنٹس، جو پروکسیمیٹی ہے آف دی لائن ٹو دی پوائنٹس، وہ کم ہو جاتی ہے. جب میں لینئر کروں گا تو یہ بہت کم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آر اسکوائر بہتر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لائن اس ڈیٹا کے اتنے قریب ہو جاتی ہے، اتنی اس کی ریپرزینٹیٹیو بن جاتی ہے. اور جتنی آر اسکوائر کم ہوتا ہے اتنی وہ اس سے دور چلے. تو اس کا مطلب ہے کہ بہتر ماڈل کون سا ہوا؟ جس میں وہ لائن اس پوائنٹ کے جتنے قریب ہے، جتنے زیادہ قریب ہوگی اتنا وہ ماڈل بہتر ہوگا. آپ نے شاید کسی ڈسکشن میں نیورل نیٹ ورکس کا نام سنا ہو. نیورل نیٹ ورکس میں یہی ماڈل بنتا ہے، ایسا ہی ماڈل ڈیولپ ہوتا ہے، لیکن اس میں آر اسکوائر سب سے زیادہ ہوتا ہے. آر اسکوائر سب سے زیادہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لائن ڈیولپ ہوتی ہے وہ ان پوائنٹس کا سب سے زیادہ ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے. اسی وجہ سے وہ ماڈل اتنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. اچھا، جب ماڈل بہتر ہوتا ہے، یہاں پہ میں آپ کو تو یہ بتاتا ہوں، آپ نے کبھی وہ جو ہمیں گاڑیوں کی ڈنکیز ہوتی ہیں، ڈنکی چھوٹی چھوٹی گاڑیاں بنی ہوتی ہیں، عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ایکچوئل گاڑیوں کا ماڈل ہوتی ہیں. اچھا، جتنی وہ گاڑیاں، وہ ڈنکیز جو ہیں، وہ ایکچوئل گاڑیوں کے برابر ہوں گی، ایکچوئل گاڑیوں جیسی ہوں گی، اتنا زیادہ اس سے کھیلنے کا مزہ ہے. آپ نے ویسے کبھی کھیلا ہوا ہے ان ڈنکیوں سے؟ میں نے بڑا کھیلا ہوا ہے، گھٹنے زمین پہ دے کے ان کے پیچھے اس کو، جب میں چھوٹا تھا. ابھی میرے پاس گاڑیاں گھر میں کافی پڑی ہیں، تو لیکن اب میں کھیل نہیں سکتا، بچے مذاق اڑاتے ہیں. سو وہ یہ ہے کہ اگر جتنی وہ گاڑی، وہ ڈنکی ایکچوئل گاڑی کے برابر ہوگی، کے قریب ہوگی، اتنا زیادہ اس سے کھیلنے کا مزہ آئے گا. مثال میں اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ یہ جو لائن ہے اس ڈیٹا پوائنٹس کے جتنے قریب ہوگی، جتنی ریپرزینٹیٹیو ہوگی، اتنی بہتر سچویشن دے گی. ویدر کا فورکاسٹ ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فورکاسٹ ایک، اس کے پیچھے بھی ایک ماڈل ہے. وہ ماڈل جتنا زیادہ بہتر ہوگا، یعنی اس کا آر اسکوائر جتنا زیادہ ہوگا، جو ماڈل کی ایکوریسی ہے وہ اتنی زیادہ بہتر ہوگی. ابھی میں نے آپ کو بات کی اسکور کی، یہ جو ESPN سے جو ہم اسکور بناتے ہیں، ہم جو مختلف کھلاڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک ماڈل میں ایک ماڈل ڈیولپ کریں گے اور پھر اس کا آر اسکوائر کیلکولیٹ کریں گے. وہ آر اسکوائر جتنا بہتر ہوگا، 1 کے جتنا قریب ہوگا، ہماری ایکوریسی اتنی بہتر ہوگی. اور جس بات کے لیے میں نے ساری ڈسکشن کی ہے کہ آر اسکوائر فار اے ڈیپ لرننگ ماڈل از آلویز، میں لفظ یوز کر رہا ہوں آلویز، از آلویز بیٹر دین اے لرننگ ماڈل. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے ڈیپ لرننگ ماڈل ہمیشہ سپیریئر ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو لرننگ ماڈل. اور اس کے پیچھے جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ اس کا آر اسکوائر بہتر ہوتا ہے. یا اسی چیز کو اگر میں ذرا اسٹیٹسٹیکل انداز میں کہوں تو وہ اس ڈیٹا کے اتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اور نیورل نیٹ ورک ہمیشہ ہی ڈیپ لرننگ ماڈل دیتا ہے. یعنی نیورل نیٹ ورک کا کوئی بھی، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے یوز کیا بٹ نیورل نیٹ ورک، اس کے لیے جو ایک لائبریری یوز ہوتی ہے نا، پائتھن میں بھی اور آر میں بھی فارسٹ کی لائبریری یوز ہوتی ہے.
یا ٹینسر فلو وغیرہ کی یوز ہوتی ہے. تو جب آپ کریں گے تو اس وقت دیکھیے گا وہ یعنی نیورل نیٹ ورک کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے, جس طرح یہاں پہ میں نے ایکسل کو کہا کہ اس کو ماڈل بنا دیں اور ٹھک سے مجھے لائن بنا دی, لیکن اس نے مجھے لرننگ یعنی لینئر لائن بنائی ہے, لرننگ کی بنائی ہے, اس میں اس نے ان دونوں کو ملٹیپلائی کر کے نہیں بتایا. تو جو نیورل نیٹ ورک کا پروڈکٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی ڈیپ لرننگ دیتا ہے. اس وجہ سے نیورل نیٹ ورک کے آنسر ہمیشہ ہی باقی ساری ٹولز کی نسبت بہتر آنسر آپ کو دیتے ہیں. لیکن جب ہم 2 ویریبل کی بجائے جب ہمارے پاس صرف 2 ویریبل ہیں اے اور بی, تو اس کو ڈیپ لرننگ بنانے کے لیے مجھے تیسرا ویریبل اس میں شامل کرنا پڑے گا. اگر میرے پاس 3 ویریبل ہیں تو اس کو ڈیپ بنانے کے لیے مجھے کتنی زیادہ ٹرم اور کرنی پڑے گی؟ تو آپ یہ امیجن کریں صرف 3 ویریبل کے اوپر یہ حال ہے کہ اتنے زیادہ ویریبل ایڈ کریں. اگر میرے پاس 97,000 ویریبل ہوں تو ایک تو اوریجنل ویریبل ہے نا, اور ایک ان کے کراس پروڈکٹس ہیں, تو کراس پروڈکٹ کتنی زیادہ ہوں گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیپ لرننگ ماڈل ہے تو بڑی مزیدار چیز, ایکوریٹ ہے, آلویز ایکوریٹ ہے لرننگ کے, لیکن کمپلیکس بہت ہے. اس کے لیے آپ کو یہ جو مشین ہے یہ بہت ہیوی مشین چاہیے. اسی وجہ سے یہ جتنے بھی اے آئی کی اس وقت ہمارے پاس ٹولز موجود ہیں وہ سارے آن لائن ہیں, کیونکہ جو ہماری ڈیوائسز ہیں ان میں اتنی کیپیبلٹی نہیں. آپ سب کو پتہ نا کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا تو پتہ ہوگا نا, یعنی یہ جو میں ابھی ان کو آرڈر کرتا تھا کوئی یہ اے آئی میں چیٹ جی پی ٹی میں, تو وہ پروسیسنگ میرے موبائل میں نہیں ہو رہی, پروسیسنگ کہیں اور ہو رہی ہے, جس کے بعد میں وہ کنیکشن بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا. تو وہ پروسیسنگ کا وہ جو جہاں پروسیسنگ ہو رہی ہے وہ بہت ہیوی کمپیوٹر ہے. آپ لوگوں نے کبھی فیل کیا ہو, آپ لوگوں نے ٹیکسٹ کے ٹولز کبھی یوز کیے ہیں؟ میری کیونکہ انگریزی بڑی کمزور ہے تو میں تو بہت زیادہ یوز کرتا ہوں ای میل وغیرہ کرنے کے لیے. سیمسنگ میں بھی موجود ہے. اگر آپ اسی ٹیکسٹ کو شیڈ کر دیں نا اور رائٹ کلک کریں ایپل کی ڈیوائس کے اوپر, تو وہ رائٹنگ ٹول کے نام کے آتا ہے, اور وہ آپ اس کو کیجول, پروفیشنل اور اس کی پروف ریڈنگ کے طور کے اوپر وہ آپ کو دیتا ہے. جیمنائی بھی کر کے دیتا ہے. لیوما جو ہے جو آپ کے فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر موجود, واٹس ایپ میں تو آپ اسے چیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو کبھی کی ہے چیٹ ویسے آپ نے؟ ٹھیک ہے, وہ بھی کمپیوٹر جو ہے وہ دوسرے کمپیوٹر کی نسبت بہت تیز ہے. فرق کیا ہے, تیز کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی اگر 97,000 یوز کرتا ہے تو وہ اونلی 30,000 کے قریب کچھ یوز کر رہا ہے. تو اگر نمبر آف ویریبل کم ہو جائیں گے تو ظاہر ہے اس کی کمپلیکسٹی بھی کم ہو جائے گی. کمپلیکسٹی کم ہوئے گی تو اس کی ایکوریسی لیول بھی کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میں نے کئی ٹیسٹ کرنے کے لیے, کیونکہ میرا یہ فیلڈ ہے تو میں ان چیزوں کو ٹیسٹ کرتا رہتا ہوں. چیٹ جی پی ٹی سے آپ کوئی سا بھی اردو کا شعر آپ پوچھ کے دیکھیں, وہ آپ کو فوراً صحیح آنسر دے گا, بھلے وہ احمد فراز کا ہے, مرزا غالب کا ہے, علامہ اقبال کا ہے, اور زیادہ تر کیسز میں اس کے آنسر ٹھیک ہوتے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ more than 95% کے آنسر ٹھیک ہوتے ہیں. وہی چیز اگر میں لیوما سے پوچھوں جو آپ کے واٹس ایپ کے اوپر ہے, وہاں پہ اس کے آنسر اول تو وہ شعروں کا اس کو کہتے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آئی, اس کو شیکسپیئر کا بھی نہیں پتا. لیوما کو شیکسپیئر کا بھی نہیں پتا, حالانکہ چلو اردو کے تو چلو مان لیا کہ اس کی لینگویج نہیں ہے, انگریزی تو ہے نا, اس کو شیکسپیئر کا بھی نہیں پتا. تو کیوں نہیں پتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو نمبر آف ویریبل یوز کر رہا ہے اسپیڈ کرنے کے لیے وہ کم ہے, اور وہ کم ہے. اور دوسرا وہ لرننگ ماڈل ہے وہ ڈیپ لرننگ ماڈل نہیں ہے. اور یہ اس کے پیچھے میکینکس میں نے آپ کو بتا دی کہ میکینکس بیسیکلی یہ ہے ہمارے پاس کہ جو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ماڈل بہتر ہے, دوسرا کیسے, وہ آر اسکوائر. اس کے علاوہ دوسرا کوئی ٹول نہیں ہے. نام کچھ مختلف ہیں, کچھ ایس ایس ای کہتے ہیں, سم آف اسکوائر آف ایرر بھی کہتے ہیں, ایم ایس ای کہتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو فارمولا وائز دیکھا جائے وہ یہی آر اسکوائر ہے. میں نے ایکسل اس وجہ سے یوز کی ہے کیونکہ یہ ہینڈی تھی, دوسرے
ورنہ میں شو مارنے کے لیے آر بھی یوز کر پائتھن بھی یوز کر سکتا تھا. لیکن بہرحال یہ اٹس اے ویری ہینڈی تھنگ کہ اس میں ویریبل جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں, اور جو ہی نمبر آف ویریبل بڑھتے جائیں گے یہ تو بنا دے گا, لیکن جو اس کے پیچھے بیسک میکینکس ہے وہ یہی ہے. یعنی ایک ویریبل کی بجائے اگر 2 ویریبل ہو جائیں گے تو آر اسکوائر ایک ویریبل کی بجائے 2 ویریبل کا آ جائے گا. کسی کا ویریبل جس کا آر اسکوائر زیادہ ہے, جو میرا پہلا کویسچن تھا کہ میرے پاس اگر 10 ویریبل ہے اور مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے کسی اسٹڈی میں 10 کے 10 یوز کرنے ہیں, 10 میں سے 3 یوز کرنے ہیں, 10 میں سے 6 یوز کرنے ہیں. ڈیپ لرننگ بنا یعنی اس کے کراس کمبینیشن بھی یوز کیسے پتہ پیچھے صرف آر اسکوائر ہے. یعنی میں ہر ویریبل کا علیحدہ علیحدہ آر اسکوائر کیلکولیٹ کروں گا. جہاں پہ آر اسکوائر مجھے 0.6 سے زیادہ ملے گا ان سب کو میں شامل کر لوں گا, جہاں پہ 0.6 سے کم ہے اس کو میں شامل نہیں کروں گا. اور کیوں نہیں کروں گا؟ آر اسکوائر کے کم ہونے سے کیا ہے کہ وہ ویریبل لیسر امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اس کی میں ایک اور سمجھانے کے لیے آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جو ٹیمپریچر, سپوز ٹیمپریچر آف دس روم میں نے کیلکولیٹ کرنا ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ ٹیمپریچر آف دس روم اگر نمبر آف پرسن بڑھ جائیں گے تو ٹیمپریچر کے اوپر فرق پڑے گا. ٹھیک ہے, نمبر آف یہ جو آرٹیکلز ہیں, یہ جو کرسیاں پڑی ہوئی ہیں, مختلف چیزیں ہیں, یہ بڑھیں گی یا کم ہوگی تو ٹیمپریچر کے اوپر فرق پڑے گا. اچھا بالکل اسی طرح مجھے پتا ہے کہ باہر, کمرے کے باہر کا ٹیمپریچر وہ اگر چینج ہوئے گا تو بھی اس کمرے کے ٹیمپریچر کو فرق پڑے گا. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس میں یہ جو چیونٹیاں رینگ رہی ہیں, یہ جی جو انسیکٹس ہیں, اس کا بھی کمرے کے ٹیمپریچر کے اوپر اثر ہے. اچھا جو کمرے کے باہر چیونٹیاں ہیں اس کا بھی کمرے کے ٹیمپریچر کے اوپر اثر ہے, لیکن کسی کا اثر بہت زیادہ ہے, کسی کا اثر بالکل انسگنیفیکنٹ ہے. یعنی اس کو اگر ہم شامل نہ بھی کریں اٹ ڈزنٹ میٹر. جس طرح چیونٹیاں ادھر ہیں, فرق ہے, پڑ رہا ہے فرق اس سے, لیکن اگر ہم اس کو شامل نہیں کریں گے تو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا. جو باہر چیونٹیاں رینگ رہی ہیں اس کا بھی اس کمرے کے ٹیمپریچر کے اوپر اثر ہے, لیکن اگر اس کو ہم شامل نہیں کریں گے تو کوئی بہت بڑا طوفان نہیں آئے گا. بالکل اسی طریقے سے. اچھا یہ سارا کچھ پتہ کیسے چلتا ہے؟ اس ساری چیز کو میں اگر اسٹیٹسٹکس کے انداز میں یا مشین لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے کہوں تو جہاں پہ میں کہتا ہوں کہ آر اسکوائر زیادہ ہے وہاں پہ فرق پڑ رہا ہے, جہاں پہ آر اسکوائر کم ہے وہاں پہ فرق نہیں پڑے گا. جس طرح پاکستان کی ٹیم میں افریدی آ جاتا ہے تو آر اسکوائر مجھے تو لگتا ہے بہت کم ہے, کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے پاکستان کی ٹیم پہ پرفارم. بہرحال یہ ایک سٹیٹمنٹ دوسری آ جاتی ہے. میں بالکل لائٹر نوٹ پہ بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کسی کو بہت اچھا لگتا ہو, مجھے کوئی خاص اچھا نہیں لگتا. تو میں صرف یہ بات کرنے کی بتا رہا ہوں کہ آر اسکوائر از دی ٹچ اسٹون جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ویریبل اس ماڈل میں ہونا چاہیے یا یہ ویریبل. بہت سارے لوگ کہتے ہیں, وہ چائے والی اگزامپل میں نے دی, بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو چائے کے بنانے والی ہوتی ہے وہ بھی چائے کے ذائقے کے اوپر بڑی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا آر اسکوائر بہت کم ہوتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کسی کے اوپر. جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں اس کا بھی آر اسکوائر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے, لیکن پتہ نہیں وہ زیادہ ہوتا ہے. یہ تو ہم جب ڈیٹا لے کے اس کو ایکچوئل میں کیلکولیٹ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کی ویلیو زیادہ ہے یا اس کی ویلیو کم ہے. لیکن جو کرکس میں آپ کو جو لیسن دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ بیہائنڈ دی سین جو چیز آپریٹ کر رہی ہے وہ یہ چھوٹی سی ویلیو جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے آر اسکوائر. ورنہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے لینئر یوز کرنا ہے, میں نے نان لینئر یوز کرنا ہے, میں نے 6 ویریبل یوز کرنے ہیں, میں نے 600 ویریبل یوز کرنے ہیں, میں نے لرننگ والا ماڈل یوز کرنا ہے یا میں نے ڈیپ لرننگ یوز کرنا ہے. ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا کیونکہ یہ سارے ماڈل اویلیبل ہیں. اور الحمدللہ اب ہمارے پاس کمپیوٹنگ ڈیوائسز ایسے ہیں, ہم بٹن دباتے ہیں, جس طرح ابھی میں نے یہاں پہ بٹن دباتا ہوں لاگریتھمک پہ تو ٹھک سے اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے. مجھے خود سے مینول تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. یہاں پہ میں یہ پاور کا بٹن دباتا ہوں تو یہاں پہ اس کی وہ ویلیوز دوسری آ جاتی ہیں. تو مینول وہ جو شروع میں بات کی تھی کہ اس مشین لرننگ کی وجہ سے, اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے اب ہمارے پاس پہلے پرابلم ہوتا تھا جب یہ نہیں تھی. جب میں نے اسٹیٹسٹکس میں ماسٹرز کیا تھا اس وقت میں سارا کام مینول کرتا تھا. آپ کو تو ابھی بھی مینول کرنا پڑا ہے, میں تو اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جو بہت پہلے کی بات ہے. تو اس وقت کمپیوٹر ہوتا ہی نہیں تھا.
میں نے فرعون کے ساتھ نہیں میں کھیلا ہوا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت واقعی کمپیوٹر نہیں ہوتا تھے، تو کم از کم ہمارے یونیورسٹیز میں نہیں ہوتے تھے، تو اس وقت مجھے مینول کرنا پڑتا، تو میرا زیادہ زور کس پہ لگتا تھا؟ اس کی کیلکولیشن پہ. یہ آپ کو جو میں صرف ایک کلک کر کے ایسے کر دیتا ہوں، اس کے پیچھے آپ نے کیونکہ مینول کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کتنی اس کی کیلکولیشن ہے. اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. ٹھیک ہے، اٹ ٹیکس اباؤٹ 20 to 25 minutes even for this small set of data. اب وہ ہمارا زور لگ رہا ہے کہ میں should I use this guy, should I use this guy, should I use this guy. اور جب ہمارے پاس آج کل کچھ ٹیکنیکس آئی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں پرسکرپٹیو انالیسس. پرسکرپٹیو انالیسس ہوتا ہے وہ یہ سارا کام بھی خود کر دیتا ہے، یعنی کس سچویشن میں آپ نے ان میں سے کون سا ماڈل یوز کرنا ہے وہ آپ کو کر کے بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہ سپیریئر ٹیکنیک یوز کریں گے، جس طرح اے آئی آپ کو آنسر کرتی ہے، تو جب وہ سپیریئر ٹیکنیک یوز کریں گے تو ہمارا کام اس سے بھی ایک سٹیپ آگے ہو جائے گا کہ اس کو یوز کر کے آگے ہم نے کیا کرنا ہے. تو اگر تو آپ اپنے آپ کو آگے کر لیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کریں گے، ابھی بھی مینول کرتے رہیں گے، تو جو آپ کے ساتھ ہیں جو مینول نہیں کر رہے، ان کے پاس ڈیسیژن پاور آ جائے گی کہ اب جب یہ ہمارے پاس آنسر ایک کلک آف دی بٹن پہ موجود ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ آپ کو. اب کیونکہ آپ کا سارا زور تو جو آدھا گھنٹہ ایک کویسچن کے لیے ہے، وہ تو سارا زور تو آپ نے اس کی کیلکولیشن میں لگا دیا. اب وہ کیلکولیشن والا کام ختم ہو گیا ہوا ہے. کیلکولیشن کی بجائے اب آپ نے انالیٹیکل پاور جو ہو گئی ہے. یہاں پہ صرف ایک چیز کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، ابھی میرے منہ سے لفظ نکلا ہے انالیٹیکل. آپ میں سے کسی کو لفظ کا ایک لفظ آپ ہوتا ہے انالیسس، ایک ہوتا ہے انالیٹکس. سنا ہوا ہے نا؟ کیا فرق ہوتا ہے ان میں؟ انالیسس ہوتا ہے جس پہ آپ پروسیسنگ کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، جو اس کے رزلٹ میں آتے ہیں نا، رزلٹس یا انسائٹس، اس کو انالیٹکس کہتے ہیں. اچھا، اور کوئی؟ انالیسس اور انالیٹکس کے اسپیلنگز میں اگر دیکھا جائے تو درمیان میں اخیر میں دو سی اور ایس آتا ہے نا. انالیٹکس سی ایس اسٹینڈ فار کمپیوٹر سائنس. تو جو انالیسس آپ کمپیوٹر سائنس کی مدد سے کریں اس کو انالیٹکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ انالیسس تو زبانی بھی کر سکتے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ کر رہے ہو، تو آپ انالیٹکس نہیں کر رہے، آپ انالیسس کر رہے ہو. انالیٹکس کب ہوئے گا؟ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا ہے، بھلے وہ 6 ویریبل کے لیے تھا. ٹھیک ہے، دس از کالڈ انالیٹکس، کیونکہ میں نے کمپیوٹر کو یوز کیا ہے. اور کمپیوٹر سائنس میں آپ سب کو پتہ ہے، میرے سے بہت بہتر پتہ ہے، میرے پاس تو ڈگری بھی کوئی نہیں، آپ کے پاس تو ہونے جا رہی ہے، کہ اس میں ڈیٹا بیس بھی آ جاتی ہے، اس میں ڈیٹا بیس کی ہینڈلنگ بھی آ جاتی ہے، اس میں الگوریدمز بھی آ جاتی ہیں، اور اس میں ایڈیٹرز کی جو ہینڈلنگ ہے وہ بھی آ جاتی ہے، یعنی آؤٹ پٹ وغیرہ. یعنی کمپیوٹر سائنس میں وہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں. تو یہ جو سی ایس ہمیں بڑے معصوم سے 2 ورڈ لگتے ہیں، یہ اتنے معصوم ہیں نہیں، اس کے پیچھے پوری دنیا ہے. تو آج کی دنیا جو ہے وہ انالیسس کی دنیا نہیں ہے، وہ انالیٹکس کی ہے. سو ٹرائی ٹو ڈیولپ یور سیلف انٹو انالیٹکس. ٹھیک ہے، چلیں، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.